اللہ اللہ اللہ۔ اس وقت سونے چاندی کے اعتبار سے لوگ کافی کنفیوژن میں ہیں کہ زکوٰۃ کیسے نکالیں، ایک دم سے سال بھر کے اندر چیزیں ڈبل تیبل ہو گئی ہیں۔ اب پریشانی آتی ہے، ظاہر ہے کہ ہم جس مسئلے کے ماننے والے ہیں اس اعتبار سے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہننے والے زیور پر بھی زکوٰۃ ہے، اور ابھی تک لوگ نکالتے ہیں۔ حنفی جو ہیں کہلاتے ہیں وہ تو 1400 سال سے نکالتے آئے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض ائمہ کے ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بعض ائمہ کے ہاں جو عورتیں پہنے رہتی ہیں زیور، جیسے کان میں ہے، ناک میں ہے، چین پہن لی، انگوٹھی پہن لی، وہ کہتے ہیں کہ ان میں رہنے دو۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پھر آدمی حریص ہو جائے گا اور زیورات بنا بنا کر کے رکھے گا، اس لیے زکوٰۃ دو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان حضرات کے یہاں جو گہنے ہوتے ہیں باقاعدہ شادی میں ایک دن پہنا اور رکھ لیا، وہ ان حضرات کے یہاں بھی زکوٰۃ ہوگی، ہمارے یہاں بھی ہے۔ لیکن جو خاص طور پہ پہننے والے ہوتے ہیں، جو ہر وقت 24 گھنٹے عورتیں پہنی رہتی ہیں، جیسے انگوٹھی ہوتی ہے، چین ہوتی ہے، کان کے بندے، اس طرح کی چیزیں وہ عورتیں 24 گھنٹے پہنے رہتی ہیں، اس میں بعض ائمہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں، ہمارے یہاں زکوٰۃ ہے۔ وہ دینا بھی چاہیے، جب اللہ نے دیا ہے تو تھوڑا سا دینے میں کیا حرج ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سونے کے ریٹ تو کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اب کیسے ادا کریں؟ ظاہر ادا تو کرنا ہے، آپ سونا کم کر کے ادا کریں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کوئی بیوقوف تھوڑی ہوگا کہ سونا کاٹے، اس میں کوئی کاٹتے بھی نہیں کہ بنے گا، وہ تو زیور خراب ہو جائے گا۔ تو نکالنا تو ہے، آپ کیش نکالیے اس اعتبار سے۔ اب ایک کی مسئلہ آتا ہے کہ کتنے کیرٹ سے نکالیں، کوئی 18 کیرٹ کا ہے، کوئی 22 کیرٹ کا، اس کو کیسے نکالیں؟ تو دیکھیے کئی شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو سونے کا سکہ یا گولڈ سالڈ قسم کا ہے جو آدمی اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہے، تو اس کو تو وہ فل پر نکلے گا، 100% پر نکلے گا، کیونکہ بسکٹ ہے یا سونے یا چاندی کا ٹکڑا ہے۔ ہاں اگر وہ نابالغ بچہ ہے تو جب تک بالغ نہ ہو جائے، لڑکی لڑکا اگر اس کے نام پر آپ نے دے دیا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ بالغ ہونے تک نہیں ہے، لیکن واقعی پھر اس کو دے دیں، اس پر کوئی آپ کا تصرف نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ابھی اپنی لڑکی کا نام رکھا، ایک اور لڑکی پیدا ہو گئی تو اسی میں ڈیوائڈ کر دیا، کیونکہ آپ نے تو اس کو دے دیا، آپ اس کو بانٹ نہیں سکتے۔ اگر ہم نے اپنی ایک بچی کو دے دیا، بعد میں ایک اور پیدا ہو گئی تو اس میں بانٹ نہیں سکتے۔ تو اگر اس طرح ہم نے دے دیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اگر اس طرح نہیں دیا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، تو وہ تو 100% پر ہوگا۔ زیور جو بنتے ہیں وہ کچھ 22 کیرٹ پر بنتے ہیں اور کچھ 18 کیرٹ پر بنتے ہیں۔ جو زیور 22 کیرٹ پر بنتے ہیں وہ عام طور سے 92 یعنی 92% پر اس پر وہ ہوتی، پیچھے مہر لگی ہوتی ہے اس پر کتنے کیرٹ کا، تو وہ 92 پر آپ نکالیں، یعنی اگر 22 کیرٹ پر ہے وہ، اور عام طور سے جو آج کل بنے وہ 18 کیرٹ پر ہے۔ 18 کیرٹ پر جو زیور ہو اس میں مہر لگی ہوتی ہے، وہ آپ 75 یا 76% پر آپ اسے نکالیں گے، کیونکہ باقی یہ چیزیں اس میں جو ہے وہ اس میں ٹاکا ہے اور دوسری چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ زیور کو کیلکولیٹ کریں اور اس اعتبار سے آپ زکوٰۃ نکال لیں۔ البتہ اگر اس میں کچھ نگ لگے ہوئے ہیں، کچھ اسٹون لگے ہیں، کچھ مینا لگے تو وہ مائنس ہو جائے گا۔ وہ جہاں سے آپ کی جیولری بنی وہاں آپ معلوم کر رہے ہیں، وہ بتا دیں گے کتنا اسٹون ہے، اتنا مینا ہے، اتنا فلاں چیز، اتنا فلاں چیز ہے۔ تو اگر 22 کیرٹ پر ہے تو 92% پر نکلے گا، اور اگر 18 کیرٹ پر ہے تو تقریباً 75 یا 76% پر وہ نکلے گا۔ اور اگر سعودی سے کوئی آدمی بنا کر کے لایا ہے تو وہ 21 کیرٹ کا ہوتا ہے، وہ تقریباً 86% پر اس پر نکلے گا، 21 کیرٹ پر وہ لوگ بناتے ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ برابر نکالنا ہے اس اعتبار سے نکالنا ہے۔ اور اب روز اپ ڈاؤن ہو رہا ہے قیمت کا، پتہ چلا آج کچھ ہے کل کچھ ہے، تو آپ رمضان میں ایک دن متعین کر لیں، مثال کے طور پر پہلا رمضان مان لیں کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، لہٰذا پہلی رمضان کو جو ریٹ ہوگا اسی ریٹ سے ہم جوڑ لیں گے، کیونکہ آج کل ایک دن میں 20,000 گھٹا، 20,000 بڑھا۔ اب اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 10 تولے ہے تو وہ تو اچھا خاصا فرق پڑ جائے گا، اس میں 10-20 ہزار تولہ بھی اگر فرق پائے گا، تو اس لیے آپ ایک ڈیٹ فکس کر لیں کہ بھائی میں رمضان کے پہلے ہفتے میں یا فلاں رمضان کو میں نکالوں گا، یا طے کر لیں، حساب لگا لیں، اس دن جو سونے کا چاندی کا جو ریٹ ہو اس کو آپ کاپی پر نوٹ کر لیں، پھر وہ پورے مہینے گھٹتا رہے بڑھتا رہے، اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ بہت سے لوگوں نے اس تعلق سے سوال کیا تھا، تو یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔